ہی بھاگا جا رہا ہے، اگر آ جائے تو پھر بھی ابھی تو آئی نہیں، اگر آئی ہوئی ہو پھر بھی کہ سب کچھ بند ہے، بیماری آ گئی ہے، تو کہا وہ اور ہیں جو بیماری سے بھاگیں۔ مسلمان کے لیے یہ شکست بنتی ہے کہ اچھے مجاہد ہیں، موت سے بھاگ گئے، روزانہ کہتے ہیں کہ موت کے لیے ہم تیار ہیں، موت کے لیے تیار ہیں۔ یہ دلیل پیش کی یہاں پر امام قرطبی نے، کہا کہ الفرار من الوباء کالفرار من الزحف، حملے کے وقت آمنے سامنے فوجیں ہوں اور اس وقت جیسے بھاگنا برداشت نہیں کہ شکست لکھی جائے گی، تو ایسے ہی آئی ہوئی بیماری پر بھی بھاگنا جائز نہیں، ابھی تو آئی نہیں ہے۔ یہاں قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالی، قاضی ایاز مالکی 544 ہجری جن کی تاریخ وفات ہے، انہوں نے اس حدیث کے تحت یہ لکھا، اس حدیث کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ یہ وہ بات میں بتانا چاہتا ہوں جو اس نے لکھا کہ نہ نکلو، کیوں نہ نکلو، تم جراثیم کیری کر کے لے جاؤ گے، کیری ڈبہ، کہ تم جراثیم کیری کر کے لے جاؤ گے، لہذا جہاں وبا ہے وہاں سے نہ نکلو۔ تو یہ وجہ تو سرکار کے نزدیک ہے ہی نہیں، تو کتنا ظلم ہے سرکار کی طرف گڑ گڑ کے اپنی وجہ منسوب کرنا۔ لا تخرجوا منہا، نہ نکلو وہاں سے، کہ تم بھاگ جاؤ گے، پیچھے بیماروں کا دھیان کس نے رکھنا ہے، یعنی پیچھے ان کو تمہاری ضرورت ہے، یہ نہیں کہ تم جراثیم کیری کر کے نہ لے جاؤ۔ بلکہ اس کے علاوہ وجوہات ہیں۔ فتح الباری کے اندر پھر اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ سد ذرائع کے لحاظ سے کہ آگے جا کر کوئی اس میں عقیدے میں خرابی لازم نہ آئے۔ اب یہاں جو مسلم شریف کے سارے الفاظ ہیں وہ ذکر کر کے جو یہاں پر انہوں نے حدیث میں ٹیکسٹ میں خیانت کی وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث نمبر باب الطاعون جو صحیح مسلم کا ہے، اس میں حدیث نمبر 2218 جو ہے، حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جی سے روایت کرتے ہیں، آگے اصل راوی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم سن لو کسی جگہ ہے تو ادھر نہ جاؤ، وَإِذَا وَاقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، جب کسی زمین میں واقع ہو جائے، حال یہ کہ تم وہاں ہو، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، تو اس سے فرار کے لیے نہ نکلو۔ یہ مفعول لہو ہے، یعنی سرکار نے مطلقاً نکلنا منع نہیں کیا، اس نیت سے نکلنا منع کیا کہ بھاگوں گا تو بچ جاؤں گا۔ یہ مفعول لہو ہے کہ فرار کے لیے اس سے تم نہ نکلو۔ آگے جا کر یہ واضح شارحین نے لکھا کہ اگر فرار مقصد نہ ہو، کوئی دوسرا کام کرنا ہے، تو پھر شریعت نکلنے سے روکتی بھی نہیں، اور اگر یہ جراثیم کیری کرنے والی بات ہوتی پھر تو ہر لحاظ سے روکا جاتا، پھر تو اس شہر سے جہاں طاعون ہے وہاں کسی مقصد کے لیے بھی نکلنا ناجائز ہوتا، لیکن سرکار نے فرمایا اگر فرار کے طور پر نکلنا ہے کہ میں بھاگ جا کے بچ جاؤں تو پھر نہ نکلو، اور اگر یہ نہیں عقیدہ صحیح ہے کہ یہاں بھی موت آنی ہے وہاں بھی آنی ہے، عقیدہ صحیح ہے تو پھر نکلنا منع بھی نہیں، نکلنا جائز ہے، نکلنا جائز ہے۔ اب اس کے لحاظ سے یہ ایک حدیث نمبر ہے۔ دوسرا اس میں ہے وَإِذَا وَاقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ، اس سے فرار نہ کرو، فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ۔ تیسرا وہ حدیث اسی مسلم میں موجود ہے جس میں ہے وَإِذَا دَخَلَهَا عَلَيْكُمْ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا،
یہ بھی مفعول لہو ہے. تو یہ اس کے مختلف ٹیکسٹ کے الفاظ ہیں. اس نے یہ سارے چھوڑے ہیں، یعنی جہاں فرارن مفعول لہو ہے اور ایک لفظ جس کو سب نے رد کیا تھا اس نے وہ اصل بنایا ہے. قال ابو النضر، پہلی حدیث کے بعد ابو النضر نے کہا لا یخرجکم الا فرار منہ. لا یخرجکم الا، یہ الا سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ باقی کسی حدیث میں، نہ بخاری میں نہ مسلم میں نہ باقی جگہ کہیں الا نہیں ہے. صرف ایک راوی نے الا لکھا، اور وہ راوی جو ان کے کلاس فیلو ان کا رد کر رہے ہیں. کہاں؟ ان کے کلاس فیلو ہیں محمد بن منقدر، اور ابو نضر اور محمد بن منقدر دونوں کلاس فیلو ہیں. کس کے شاگرد؟ عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عامر کے یہ شاگرد ہیں. اب حضرت محمد بن منقدر کہتے ہیں الا نہیں ہے یہاں پر، اور ان کے علاوہ بھی جتنے راوی ہیں وہ بھی کہتے ہیں الا نہیں ہے. بخاری میں بھی الا نہیں ہے. صرف ایک راوی نے جو الا کہا اور اس پر سب نے گرفت کی کہ یہ تو عربی ترکیب بن ہی نہیں سکتی. اور سرکار کی طرف سے منسوب نہ کرو، سرکار کو اچھی طرح عربی آتی ہے، تو یہ عربی ترکیب بن ہی نہیں سکتی. جو عربی ترکیب بن نہیں سکتی جس پہ سب اماموں نے رد کیا ہے، اس نے وہ کیوں لی ہے؟ فلا تخرجو، اس ملک سے پھر باہر نہ نکلو، الا فرار منہ. یہ جو میں حدیث صحیح مسلم کی دوسری روایت کر رہا ہوں وہ بڑی اہم ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم اس ملک سے باہر نہ نکلو. لا یخرجکم الا فرار منہ. کوئی چیز تمہیں اس ملک سے، اس شہر سے، اس خطے سے باہر نہ نکالے سوائے اس کے الا فرار منہ کہ تم وہاں سے نکل کے آئسولیشن میں چلے جاؤ. دس از کوسچن واٹ از میٹر. جو سند صحیح سے بالاجماع ثابت ہے وہ ہمارا موقف ہے، اور جہاں سے اس نے اپنا موقف نکالنے کے لیے، اور وہ بھی دھکے سے کہتا ہے کہ اگر فرار کی نیت سے نکلنا ہے تو پھر نکل جاؤ، آئسولیٹ ہو جاؤ کہیں جا کے. یعنی وہ بھی ڈائریکٹ اس کا مطلب نہیں ہے، لیکن جو لفظ ہیں ان لفظوں کو سب نے رد کیا ہے، کیونکہ صحابی نے تو وہ لفظ بولے نہیں ہیں. وہ جا کے آگے یہ غنیمت ہے کہ کلاس فیلو نے بتا دیا کہ یہ لفظ نہیں ہے. وہ کون ہے؟ محمد بن منقدر، بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے بتا دیا ہے. اب یہاں اس کا کس کس نے رد کیا؟ اکمال المولم، قاضی ایاز، یہ ہے ہماری آواز. کیا کہتے ہیں؟ صفحہ نمبر یہاں 130 ہے. قالو، علماء دھیان سے سنیں، ان ادخال الا ہا ہونا، ادخال کہاں؟ فلا لا یخرجکم الا فرار منہ. انہوں نے کہا خواہ پڑھو فرارن، خواہ پڑھو فرارن، الا یہاں نہیں لایا جا سکتا، وہ الا نہیں آ سکتا. کیوں؟ کہتے ان ادخال الا ہا ہونا غلط علی کل حال، ہر حال میں غلط ہے، ہر حال میں غلط ہے. وَإِنَّمَا هُوَ كَمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ الْأُخَرِ لَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ. تو یہاں وہ لفظ صحیح ہے جو دوسری حدیثوں میں ہیں کہ فرار کی نیت سے نہ نکلو، بھاگنے کی نیت سے، اور کام کاج ہو کسی کا تو نکل جاؤ، کوئی بات نہیں، کوئی کیری نہیں بنتا، جراثیم کو کیری نہیں کرتا. تو جو اس نے سارے صحیح لفظ چھوڑ کے یہ لفظ ذکر کیے جو سرکار کے ہیں ہی نہیں، اور جس پر امت متفق ہے کہ یہ عربی گرامر میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کو کس حکیم نے یہ پڑھائے ہیں؟
کہا کہ ان ادخال الا ہاہنا غلط علی کل حال. مفہم میں قرطبی کیا لکھتے ہیں، انہوں نے بھی اتنا ضروری سمجھا یہ رد کرنا. وقولہ فی حدیث ابی النضر لا یخرجکم الا فرار منہ. دھیان کرنا، یہ کوئی ہم نے جلالیہ پرنٹنگ پریس سے نہیں چھایا کی، یہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے، جلد نمبر 5 ہے، اور خصوصاً منہاجی توجہ سے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں. 614 صفحہ ہے، اور وہ جو جیلم میں وہ بھی، اور کراچی میں جو شیخ فی الاسلام اور اعظم مفتی صاحب جو ہیں سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے لا یخرجکم الا فرارا منہ یا فرار منہ روینہ بالنسب والرفع فہو مشکل. کہتے ہیں وہذا محال وہو نقیض و مقصود الحدیث من اولہ الی آخری قطعا. کہ یہ لفظ اگر مانے تو ساری حدیث کا ہی رد ہوتا ہے، نقیض ہے حدیث کی یہ اللہ لانے میں، پھر تو سارا معنی ہی پہلے والا بدل جاتا ہے جو اس نے ڈھونڈا جا کر کہیں سے اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے. تو ان الفاظ پر گرفت ہے، یہ اپنا کوئی ایک معاون تو کہیں دوسری تیسری صدی سے ڈھونڈے لے اس راوی کے سوا جس کو سب نے رد کیا. لا یجوز لأحد ان یخرج من الوباء الا من اجل الفرار. پھر یعنی یہ ترجمہ بڑھے گا کہ اور کسی کے لیے تو جائز نہیں نکلنا، لیکن کسی نے فرار کے لیے نکلنا ہو تو نکل جائے. حالانکہ سرکار فرماتے ہیں فرار کی وجہ سے نہیں نکلنا، ویسے کسی کی امی بیمار ہے یا کوئی کام ہے پھر نکل جائے دوسرے شہر میں. تو یہ بالکل حدیث کے مقابلے میں آ کر بات کر رہا ہے. اچھا جی، یہ 2 حوالے اس پر میں نے پیش کر دیے کہ حدیث کے ٹیکسٹ پر حملہ ہے، حدیث کے مفہوم پر حملہ ہے، امت کے اجماعی مسلک پہ حملہ ہے. فتح الباری شرح بخاری آئی اس کی بھی باری، اور یہ بھی ہے ہماری جلد نمبر 13. انہوں نے یہ لکھا چونکہ آگے حدیث ہے الطاعون شہادۃ لکل مسلم، یعنی لکل مسلم کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عرب میں کوئی طاعون سے فوت ہو وہ تو شہید ہو اور عجم والے پنجاب والے شہادت نہ پائیں. لکل مسلم جو بھی مسلمان طاعون سے شہید ہوا، جس صدی میں ہوا، جس علاقے میں ہوا، اس کی شہادت فائنل ہے. یہ معنی انہوں نے بھی واضح کیا چونکہ جو بخاری کے لفظ ہیں وہ فائنل ہیں، اور راوی یہاں بھی اصل راوی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسری حدیث میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی کوئی یہ بھی نہیں کہ اوپر ایک ہی راوی ہے اور نیچے جا کے تابعی کے شاگردوں میں اختلاف ہو گیا یا صحابی کے شاگردوں میں اختلاف ہو گیا، بلکہ خود جو مدار ہے وہاں بھی ہر جگہ یعنی جو بات حضرت اسامہ بن زید کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں. تو اس بنیاد پر یعنی وہی موقف اجماعی موقف ہے کہ یہاں اللہ نہیں ہے جس پہ اس شخص نے اپنا قلہ لگایا ہوا ہے. اب اس کے ساتھ اگلے الفاظ جو اس نے پیش کیے وہاں معنی کی خیانت ہے. حدیث بخاری اس میں یہ الفاظ پیش کر رہا ہوں. یہ جو لا عدوہ والی حدیث ہے، لا عدوہ، ابھی اس کا بھی آدھا مسئلہ رہتا ہے چونکہ ایک وہ حدیث ہے جس کے اندر ہی کچھ الفاظ ہیں جن کے لحاظ سے لوگ اپنی دلیل بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے اپنی دلیل قائم کی اس موضوع پر بخاری شریف سے دوسری حدیث پیش کرتے ہوئے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بخاری کی وہ حدیث نمبر ہے 5771. اب یہ بظاہر ہمارے موقف کے خلاف ہے لیکن ہم نہیں چھپائیں گے.
ہم بیان کریں گے اور بیان کر کے بتائیں گے